بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ناول مداری کے ایک اور ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں ناول مداری۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے وہ گھر تلاش کر لیا جس کا پتہ مجھے رئیس نے لکھ کر دیا تھا۔ یہ ایک نیا بنا ہوا خوبصورت گھر تھا جس کا رقبہ شاید 2 کنال کا ہوگا۔ سامنے والے حصے کا سرسبز لان کسی اچھے مالی کی محنت کا آئینہ دار تھا۔ درخت جو کناروں پر لگائے تھے ابھی چھوٹے تھے۔ باہر کے گیٹ میں الیکٹرانک لاک تھا۔ میں نے انٹرکام کا بٹن دبایا تو اندر سے کال بیل کی موسیقی سنائی دینے لگی، لیکن کسی نے کوئی سوال نہیں کیا اور گیٹ کا لاک بھی نہیں کھولا۔ میں نے پھر ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ایک ٹیکسی نمودار ہوئی اور میرے قریب شبنم آ کے رکی۔ اس میں سے رئیس اور شبنم اترے۔ شبنم نے لاک کھولا۔ تم کب سے کھڑے ہو؟ ہمیں کچھ دیر ہو گئی۔ رئیس نے کہا گھر کیسا ہے؟ ابھی یہ ایک مکان ہے۔ میں نے کہا رہنے والے اچھے ہوں گے تو ان کے نصیب اچھے ہوں تو اچھا گھر بن جاتا ہے۔ مکان اندر سے خالی تھا۔ میں نے سرسری انداز میں اس کا جائزہ لیا۔ شبنم نے مجھے مطلع کیا کہ اس گھر کے آگے پیچھے فلمی دنیا کے اور شوبز کے کون کون سے جانے پہچانے لوگ رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیسے رہیں گے یہاں، اس ویرانے میں جہاں کچھ بھی نہیں ہے دیواروں کے علاوہ۔ سب آ جائے گا آج ہی۔ شبنم نے کہا ہمیں کچھ دیر اس لیے ہوئی کہ ہم کچھ ضروری کام نپٹاتے ہوئے آئے تھے۔ میں نے کچھ فرنیچر پسند کیا، وہ دوپہر تک آ جائے گا۔ کارپیٹ کل تک لگ جائیں گے۔ پردے البتہ 2 دن بعد ملیں گے۔ یہاں آ کے ناپ لے جائیں گے۔ آج رئیس خانے سے تمام ضروری سامان رات کو کسی وقت نکالیں گے۔ خدا کے لیے اس منحوس مورتی کے سر کو مت اٹھانا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس وقت میں نے کب کا تباہ کر دیا ہوتا مگر چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ شاید رب نواز کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے میں کام آئے۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ شبنم نے کہا۔ میں نے کہا ہمارے پاس ہے تو ہماری ہے۔ مالک کون ہے اس کا؟ بابو رشید۔ اب تم کہو گے کہ بابو رشید کون ہے تو خاتون انہیں میں نے اب نہیں دیکھا۔ نیلم نے کہا کہ ہم جب تک چاہیں رکھیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ کیا ضرورت تھی اس کی؟ ہم پر ہی خرید لیتے۔ ایک دن میں کیا سارا زمانہ خرید لو گی؟ کیوں؟ پیسہ خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے کہا لا حول ولا قوت۔ یہ بات کس کنجوسی سرکار افسر کی بیوی کہتی تو ٹھیک تھا، خدا نے اتنا دیا ہے۔ اچھا چلو پھر، مجھے بہت کام ہے، ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس۔ شبنم نے کہا یا ایسا کرتے ہیں تم جا کے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، ورنہ رئیس کہاں جائے گا؟ یہ کیا یہاں انڈے دے گا؟ میں نے کہا اوف، ابھی بتایا ہے کہ سامان آئے گا، کسی کو تو ہونا چاہیے یہاں۔ مجھے تم کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ شبنم نے کہا کام تم سے ہے، رئیس سے نہیں۔ میں نے کہا ایسا کیا کام ہے؟ وہ مسکرائی۔ بہت اہم کام ہے میرے لیے بھی، اسے مزید ٹالا نہیں جا سکتا۔ میں نے رونی شکل بنا کے فریادی لہجے میں کہا لیکن میں شادی سے انکار کر دوں گا پھر میں گولی مار دوں گی تمہیں۔ اس نے ہاتھ کے ایک انگلی سے ریوالور کا رخ میری طرف کیا۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ تمہیں تراش خراش کے انسان بنا جائے۔ کسی افریقی بنمانس کے ساتھ پھرتے ہوئے کتنی بے عزتی ہوتی میری۔ یہاں آتے ہوئے میں ایک بازار سے گزرا تھا جہاں مقامی ضرورت کے لیے ہر چیز دستیاب تھی۔ وہاں مجھے خدا کی شان ہوٹل بھی نظر آیا تھا۔ اندر ایک نیم تاریک حال میں دوپہر کے کھانے کا رش تھا۔ ان میں اکثریت بے گھر لوگوں کی تھی۔ لوگ چلا چلا کے بات کر رہے تھے کیونکہ دیوار پر آویزاں اسپیکر گلا پھاڑ پھاڑ کے انہیں ان کی پسند کے گانے سنا رہے تھے۔ میں نے بھی چیخ کر خدا کی شان ہوٹل کے پروپرائٹر سے مدد مانگا۔ وہ بہت مایوس ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسی شاندار گاڑی سے اترنے والا ڈرائیور چکن قورمہ یا چکن بریانی کا آرڈر ضرور کرے گا۔ اس نے ایک اور گاہک کے وسیلے سے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ لو جی، دال روٹی ہی ڈالنی ہو پیٹ میں تو پھر کیا ضرورت ہے جان مار کے مال کمانے کی؟ مذکورہ گاہک نے آ بھری۔ اپنا بھی یہی اصول تھا پہلوان۔ اب ڈاکٹروں نے سب منع کر دیا ہے، نہ قورمہ نہ سری پائے اور نہ مغز۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں جانتا تھا کہ ایسے عوامی ہوٹلوں میں گوشت کی کیا کوالٹی ہوتی ہے اور قورمے بریانی میں گھی کیسا استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے دال روٹی کو ترجیح دی۔ جب میں کھانا لے کر واپس پہنچا تو دروازے پر ایک ٹرک الٹا کھڑا ہوا تھا اور ریورس گیئر میں اندر جا رہا تھا۔ ٹرک میں فرنیچر لدا ہوا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ 2 افراد نے اسے اتارنا شروع کیا۔ شبنم نے ذاتی طور پر اس آپریشن کی نگرانی کی اور مسلسل ہدایت دیتی رہی، دیکھو احتیاط سے، پالش خراب نہ ہو، پہلے یہ کرسیاں اتارو، ان کو یہاں مت رکھو، اندر لے جاؤ۔ لاؤنج میں اور رئیس کی کرسیوں پر بیٹھ کے شبنم کے فارغ ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ اس نے ہر کمرے کا فرنیچر ترتیب سے اتروا کے صحیح جگہ پر رکھوا لیا۔ میں نے ایک میز پر کھانے کا پیکٹ کھول کے رکھا۔ شبنم بولی یہ کیا کر رہے ہو؟ پالش خراب ہو جائے گی۔ میز پوچھ کہاں سے لاؤں میں؟ اور پالش تو تمہارے پاس بیٹھنے سے بھی خراب ہو رہی ہے، کیا خیال ہے ڈش پر بیٹھ جائیں؟ ایسے ہی تو چیزوں کا ستیہ ناش ہوتا ہے۔ ٹھہرو، گاڑی میں ہوگا کوئی پرانا اخبار یا کپڑا۔ اٹھ کے باہر دوڑی، خبردار ابھی کچھ مت پھیلانا۔ میں نے ایک آہ بھری۔ ہر محبوبہ جیسی ہی بیوی بنتی ہے، گھر ہو جاتا ہے تھانہ۔ شوہر کی حیثیت ملزم جیسی ہو جاتی ہے اور گھر والی کی ایس ایچ او جیسی۔ کھانا شروع ہوا بھی نہیں تھا کہ ایک اور ٹرک آ گیا۔ اس میں قالین بچھانے والے اور پردے بنانے والوں کی ٹیم آئی تھی۔ شبنم کھانا ادھورا چھوڑ کے انہیں ہدایت دینے کھڑی ہو گئی۔ ہمیں 10 منٹ صبر کے ساتھ اس کے آنے کا انتظار کرنا پڑا۔ کیسی ہیں یہ چیزیں؟ وہ کھانا کھاتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا چنے کی دال مزے کی لگ رہی ہے، آلو انڈے۔ میں فرنیچر کی بات کر رہی تھی اور قالین کی۔ میں نے کہا سیکنڈ ہینڈ چیزیں بھی ایسی مل جاتی ہیں کیا؟ یہ تمہیں پرانا سامان لگ رہا ہے؟ وہ بگڑنے لگی۔
تو کیا نیا ہے؟ خیر ہوگا تم لائی ہو جہیز میں، میرا مطلب ہے خرید کے تو اچھا بھی کہلائے گا، سچ بتاؤ۔ میں نے کہا دنیا میں جس نے ظالم حکمراں کے سامنے کلمہ حق کہا اس کا انجام کیا ہوا جانتی ہو؟ چھوٹی تعریف سننا چاہتی ہو تو واہ واہ کیا بات ہے، تم نے اخبار کھول کے نہیں دیکھا؟ ایک لفظ نہیں کہا کہ خبر کیسی بنائی ہے میں نے اور ادارہ کیسا لکھا تھا۔ یہ خبر سن کے بجلی گرے گی بہت سے لوگوں کے دل پر جو بڑے ترم خان صحافی بنے پھرتے ہیں کہ میں ایڈیٹر بن گئی ہوں۔ اب تک سب کو پتہ چل گیا ہوگا، سب تلاش کر رہے ہوں گے مجھے۔ کیوں؟ احتجاجی مظاہرہ کرنے کے لیے یا اظہار افسوس کرنے کے لیے؟ وہ اپنی دھن میں بولتی رہی۔ اب دیکھنا اخبار کیا کرتی ہوں میں، مجھے معلوم ہے کیا کرو گی، وہی جو میرا کیا۔ ایک خاتون اپنی سہیلی کو بتا رہی تھی کہ پتہ ہے میں نے شادی کے بعد اپنے شوہر کو کروڑ پتی بنا دیا۔ سہیلی نے پوچھا کہ پہلے وہ کیا تھا؟ خاتون نے کہا ارب پتی۔ ویری فنی۔ شبنم نے منہ بنا کے کہا بہت پرانا جوک ہے، آج میں نے ایک اشتہار بھی لگایا تھا اخبار میں، ضرورت رشتہ کے لیے۔ میں نے کہا اتنی گھبراہٹ کیوں سوار ہے تم پر؟ 40 سال ہی تو ہوئی ہے ابھی عمر، تم سیریس نہیں ہو سکتے؟ میں نے تمہارے لیے اشتہار لگایا تھا، کسی اچھے علاقے میں ایک آفس چاہیے، کسی اچھے علاقے میں، کاروباری علاقے میں، 15 سے 20 ہزار اسکوائر فٹ، ترجیحاً کسی کمرشل بلڈنگ کا ایک فلور۔ بروکرز کے فون آ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا جی چاہتا ہے اس پر بات پر تمہارا منہ چوم لو، اور شرما کے ہنسی۔ بدتمیزی نہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا۔ یہ تو جائز ہے نا؟ پتہ نہیں یہ رئیس خان کیوں موجود ہے اس وقت یہاں؟ کوئی کام نہیں تمہیں بھائی؟ رئیس ہنسنے لگا۔ تو فرض کر سکتا ہے کہ میں اندھا بہرا ہوں، ویسے بھی اپنے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ شبنم کھڑی ہو گئی۔ چلو باتوں میں وقت ضائع کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کہا شبنم آج کا دن واقعی یادگار بنا دیا ہے تم نے، اپنی خوش قسمتی پر میں جتنا ناز کروں کم ہے۔ وہ خوش ہوئی۔ جھوٹ بول رہے ہو یا سچ؟ اس سچ کا اعتراف الفاظ میں کیسے کروں میں؟ تمہارے حسن اور تمہاری ذہانت کا تو زمانہ معترف ہے۔ ایڈیٹر تم کیسی ہو؟ مجھے اس سے کیا؟ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے لیے تم کتنی اہم اور ناگزیر ہو گئی ہو، جیسے بلب کے لیے بجلی، جیسے کار کے لیے پیٹرول۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں تمہیں پہلے لے جا رہی ہوں ایک ہیئر ڈریسر کے پاس، بالوں کا یہ جنگل صاف کرانا ہے۔ میں نے سوچ کے کہا اتنی جلدی کیا ہے؟ جلدی ہے، یہ حلیہ بہت بدنام اور خطرناک ہو گیا ہے۔ صرف رب نواز نہیں، وہ ڈی ایس پی کیانی بھی اس حلیے کے داڑھی والے کو ڈھونڈ رہا ہے، اور تمہیں اب ایک بالکل نئی متاثر کرنے والی اہم شخصیت بنانا ہے۔ تم ہیئر ڈریسر کے پاس بیٹھنا، میں اتنی دیر میں تمہارے لیے پینٹ شرٹ اور نئے شوز لے کر آتی ہوں، مگر اس کے لیے سائز کا مسئلہ ہوگا۔ میں نے کہا سائز کو چھوڑو، اپنی پسند سے لے آنا اور زبردستی پہنا دینا۔ اف، میں اف تک نہیں کروں گا جوکر بن کے۔ وہ مسکرانے لگی۔ کتنے عرصے بعد تم اصل روپ پہ نظر آؤ گے، میں بہت ایکسائٹڈ ہوں یہ سوچ کے۔ میں نے کہا مجھے اس تجویز سے کوئی اختلاف نہیں ہے اور میں تمہارے جذبات کی قدر بھی کرتا ہوں، مگر میں عجلت میں کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ کام پہلے ہو جاتا تم بہت سے مسائل سے بچ جاتے، اب بھی خیر سے مزید نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو اتنی جلدی حلیہ بدلنے سے شکوک پیدا ہوں گے۔ کل ہی مجھے اس ڈی ایس پی خورشید کیانی، ایس ڈی ایم عزیز ہاشمی اور تمہارے صحافی ساتھیوں نے اس حلیے میں دیکھا تھا۔ وہ کیا سمجھیں گے؟ میں اپنا گیٹ اپ بدلتا رہتا ہوں، جس کا دوست دل چاہے سمجھے۔ آدمی اپنی وضع قطع کے معاملے میں آزاد ہے، اور یہ اگر بنیادی حقوق میں شامل نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ میں شلوار قمیض پہنوں یا غرارہ شرارہ، بالوں کو کھلا چھوڑوں، تراشوں یا جوڑا بناؤں، میری مرضی۔ میں نے اس کی نظر کی سمت میں دیکھا تو وہ جیپ مجھے ایک لسی والے کی دکان کے سامنے کھڑی نظر آئی۔ 4 افراد جیپ کے پچھلے حصے میں فولادی پائپوں کے کٹہرے پر چڑھے بیٹھے تھے، ایک اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ ان سب کے ہاتھوں میں لسی کے گلاس تھے۔ میں نے کہا کیا تم ان میں سے کسی کو پہچان سکتی ہو؟ نہیں، اتنی دور سے شکل واضح نہیں ہے کسی اور کی، اور پھر مجھے ضرورت بھی کیا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ضرورت اب محسوس ہو رہی ہے، آؤ میرے ساتھ۔ شبنم نے مزاحمت کی۔ ناصر دفع کرو انہیں، بہت وقت ضائع ہو گیا ہمارا پہلے ہی۔ ذرا قریب سے دیکھنا، ایک چہرہ مجھے یقیناً جانا پہچانا لگتا ہے۔ میں نے دائیں بائیں دیکھ کے سڑک عبور کی۔ دوسری طرف کی سڑک پار کر کے شبنم نے میرے خیال کی تائید کی۔ جیپ کے ڈرائیور کو دیکھا ہے میں نے، یہ باز ہے، نام ہے شہباز۔ باقی 4 میں سے ایک وہی ہے ہاکی پلیئر، اس وقت یہ وردی میں نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ٹیم وہی ہے قاتلوں کی۔ شبنم نے مجھے روک لیا۔ دیکھو 15,000 کا نقصان اتنا برا نہیں ہے، تم جھگڑا کرو گے تو؟ میں نے اسے تسلی دی۔ نقصان کی تو بات ہی نہیں، اگر میں پورا کرنا چاہوں تو نیلم نہیں لے گی، اور نیلم دینا چاہے گی تو وہ کب لے گا؟ جس کی گاڑی تھی میں اس سے تعارف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ناصر پلیز، میں نے کہا نا، مجھے اپنی قسمت مت دینا، مجھے اپنی قسم مت دینا، میں مانوں گا نہیں تو تمہیں دکھ ہوگا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی آیا۔ میں شبنم کو پریشان چھوڑ کے آگے بڑھ گیا۔ ابھی میں جیپ سے 40-50 قدم دور تھا کہ ایک انوکھی بات ہوئی۔ جیپ سواروں نے ایک ساتھ خالی گلاس اٹھائے۔ انہوں نے کورس میں کہا 1 2 3 اور گلاس لسی والے کی دکان کے بڑے بڑے شیشوں پر کھینچ مارے۔ ایک زبردست چھڑاکا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جیپ سواروں کا بدماشی اور خرمستی سے بھرپور کہکا گونجا۔ دکان کے اندر اور باہر بھگدڑ مچ گئی تھی۔ لسی شاپ کا مالک اور اس کے ملازم گالیاں بکتے باہر دوڑے۔ باہر کھڑے ہو کے لسی پینے والوں نے بھی جیپ کا راستہ روکنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر جیپ کسی خونخوار چیتے کی طرح غرا کے آگے بڑھی تو لوگ جان بچا کے ادھر ادھر ہو گئے۔ دکان کے ساتھ ہی گلی میں موڑ کاٹتے ہوئے جیپ میرے سامنے تقریباً مجھے چھوتی ہوئی گزری۔ میں ایک دم اچھلا اور میرے ہاتھ میں جیپ کی سائڈ کا ایک پائپ آ گیا۔
بازوں کے بل پر میں نے خود کو اوپر کھینچا اور گھوم کر ان چاروں پر گرا جو پیچھے سوار تھے۔ میرے کانوں میں ایک ساتھ ان سب کی غسیلی آواز میں گالیاں سنی۔ پھر وہ سب مجھے دبوچنے کے لیے میرے اوپر آ گئے۔ ان کے ہاتھ چلنے لگے اور میں نے بڑے دفاعی انداز میں ان کے مکے اور تھپڑ برداشت کیے۔ میری دخل اندازی نے انہیں سخت مشتعل کیا تھا۔ اچانک ان میں سے کوئی بولا، اوئے رکو، ٹھہرو، کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا، دیکھو اسے غور سے، کون ہے یہ؟ تیسرے نے چلا کر کہا، اوئے یہ تو وہی ہے۔ میں نے ان کی بدماشی کی طاقت کو چیلنج کیا تھا۔ میرے یہ قصور ناقابل معافی تھا۔ پہلے ان سب کا ایک ہی خیال تھا کہ میری ساری ہڈیاں توڑ کے مجھے سڑک پر پھینک دینا چاہیے۔ اب انہوں نے جیپ روک کے آپس میں مشورہ کیا۔ میں نے بے حس و حرکت رہ کے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں ان کی مار برداشت نہیں کر سکا اور بے ہوش ہو گیا ہوں۔ اوئے یہ مر تو نہیں گیا؟ ان میں سے ایک نے کہا، پکی بات ہے، یہ وہی بندہ ہے۔ دوسرا بولا، جو چھوٹے ملک کو لے گیا تھا۔ بعض نے فیصلہ صادر کیا، میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ وہی ہے، اگر استاد کیا کرنا ہے اس کا؟ بعض نے کہا، اسے لے جاتے ہیں ملک صاحب کے پاس، یہ کل والا بندہ تو نہیں ہے نا؟ چنگی طرح دیکھ لے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ناصر عظیم۔ دخت ڈال دیا اس نے ملک صاحب کو۔ یار، باز گرایا، وہ سوچ سمجھ کے بکواس کرنی چاہیے۔ ملک صاحب کو آج تک کسی نے وقت ڈالا ہے؟ یہ حرامی چراغ علی ہے۔ چراغ علی ولد باغ علی، کسی نے کہا۔ چلو پھر ملک صاحب کو دے آئیں یہ سوغات۔ ان کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا۔ میں خود ہی یہی چاہتا تھا۔ ایک بھول مجھ سے یہ ہو گئی کہ میں شبنم سڑک کے کنارے انتظار میں مصروف چھوڑ آیا تھا۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی وجہ سے میری واپسی میں دیر ہو تو وہ پروگرام کے مطابق اپنے آفس چلی جائے۔ دراصل جیپ میں سوار ہونے سے پہلے یہ پلان خود میرے ذہن میں واضح ہو گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان سب کا اچھی طرح بینڈ بجاؤں گا، سب کی ہڈی پسلی توڑ کے نیچے پھینک دوں گا اور ان کا سرگنا جو باز قابو کر لوں گا، ہو سکے تو اس کی بھی ناک آؤٹ کر کے جیپ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ یہ کام مشکل ہی نہیں، خطرناک اور کسی حد تک ناممکن تھا۔ 4 یا 5 افراد سے نمٹنا اور انہیں ناک آؤٹ کر دینا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن ایک تو چلتی ہوئی جیپ سے بندے سڑک پر پھینک کے جانا آسان نہیں تھا۔ سڑک پر بہت رش تھا اور یہ فلم کی شوٹنگ نہیں تھی کہ لوگ راستہ دیتے جاتے۔ جیپ کہیں بھی روکی جا سکتی تھی، پھر یہ بات بھی ممکن تھی کہ وہ مسلح ہوں گے۔ سب نہ صحیح، ان کے سرگنا باز کے پاس تو اسلحہ ہونا یقینی ہے۔ گرفتار ہو کے ملک صاحب کی خدمت میں پیش ہونے کا رول مجھے دیر سے سمجھ آیا۔ اب جیپ پوری رفتار سے شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ میں ان بدماشوں کے پیروں میں پڑا ہوا تھا اور وہ مجھے فٹ میٹ کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ جوتوں سمیت، مکوں سمیت اپنے پاؤں میرے اوپر رکھ لیے تھے۔ وہاں کامیابی اور ان اپنی کامیابی پر خوش تھے۔ بدماشی کے اس مظاہرے میں خوش تھے جو انہوں نے لسی فروش کی دکان کے شیشے توڑ کے کیا تھا۔ اس بات پر کہہ لگا رہے تھے کہ لوگ بدحواس ہو کے بھاگے تھے تو کچھ لوگوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا، لسی کے گلاس لے کر بھاگ گئے تھے۔ وہ سب کو بزدل، نامرد اور اس سے بھی آگے کی چیز قرار دے رہے تھے۔ کسی کے دل میں یہ بات نہ تھی کہ ان کا راستہ روکتا۔ جگہ بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ جہاں شبنم کو میں نے جھوٹی تسلی دے کر کہا تھا کہ میں ابھی آیا، کیا وہ ابھی تک وہیں کھڑی ہو انتظار کر رہی ہوگی؟ نہیں، اس نے سب دیکھا ہوگا۔ مجھے جیپ میں جمپ لگاتے اور جیپ کو ٹریفک میں غائب ہوتے اس کے پاس گاڑی ہوتی تو شاید وہ تعاقب کرتی، مگر وہ پیچھے ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے ٹیکسی فوراً کہاں ملے گی، اور مل بھی گئی تب بھی جیپ کا پیچھا کرنا محال ہوگا۔ بیچاری شبنم، مجھے اس پر ترس آیا اور اس سے ہمدردی بھی محسوس ہوئی۔ وہ کیا کرے گی؟ واپس رئیس کے پاس جا کے اسے سب بتائے گی، فرید کو فون کرے گی، نیلم کو بتائے گی، پولیس کو رپورٹ کرے گی۔ جیپ چلتی جا رہی تھی، میرے لیے سر اٹھا کے راستہ دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ وہ سچ مچ مجھے ناک آؤٹ کر دیں۔ ان کی باتوں میں نے اندازہ کیا کہ ملک رب نواز شہر سے باہر اپنے کسی فارم ہاؤس پر رو پوش ہے۔ اس کے بیوی، بچے اور وکیل سب وہیں جا کے ملاقات کر رہے ہیں۔ ضمانت منظور نہ ہونے کی وجہ سے رب نواز دن میں کہیں آنے جانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ رات کے وقت دوسری گاڑی میں نکلے گا اور اپنی بہن کے پاس پنڈی چلا جائے گا۔ 1-2 دن میں وکیل اس کی طرف سے ڈویژن بینچ میں اپیل داخل کر دیں گے۔ میرے لیے اطمینان کی بات یہ تھی کہ خود رب نواز کے پالتو کتے بھی زیادہ پر امید نہیں تھے۔ وہ کھل کے ایسا نہیں کہہ رہے تھے، مگر دبے دبے الفاظ میں اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ دشمنوں نے بڑا پکا کام کیا ہے اور شاید سپریم کورٹ بھی تفتیش مکمل ہونے تک رب نواز کی ضمانت پر رہائی منظور نہ کرے۔ رب نواز کی روپوشی کا ٹھکانہ شہر سے باہر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی ہو سکتا تھا اور 150 کلومیٹر دور بھی۔ روایتی جاسوسوں کی طرح آوازوں سے سمت کا یا مقام کا اندازہ لگانے کی میری کوشش بالکل ناکام رہی۔ سڑکوں پر اپنی علیحدہ شناخت رکھنے والی آوازیں کوئی نہیں تھی۔ ہر جگہ وہی شور تھا، گاڑیوں کا، موٹر سائیکلوں کے سائلنسر کا، پریشان ہارن کا اور تانگے والوں کا اور لوگوں کی آوازوں کا۔ بالآخر شور کم ہو گیا۔ ہم غالباً غیر آباد مضافات کے علاقے میں آگے تھے یا پھر کسی پوش سوسائٹی کی حدود میں تھے۔ قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ اچانک کسی نے کہا، استاد یہ تو کدھر جا رہا ہے؟ استاد نے سخت برا مانا۔ اوے باز ہے میرا نام، شکر جیسی نظر ہے میری، بندے کو پتہ نہ ہو تو کسی بات کا چپ رہنا چاہیے۔ اب دوسرے نے کہا، تو کسی اور راستے سے جا رہا ہے؟ ہاں، یہ شارٹ کٹ ہے، شباز عرف باز نے کہا۔ میں نے سوچا کہ اب مزید انتظار سے کوئی فائدہ نہیں۔ پیچھے والے 4 میں سے 2 افراد میری طرف سے مطمئن تھے، چنانچہ سیٹ پر پاؤں رکھ کے پائے پر بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ جو سیٹ پر بیٹھے تھے وہ بھی میری طرف متوجہ نہیں تھے۔ میں یوں تڑپ کے اٹھا جیسے مجھے کرنٹ لگ رہا ہو۔
میرے دونوں ہاتھوں کی بھرپور ضرب نے لوہے کے جنگلے پر ٹکے ہوئے دونوں افراد کو پیچھے کی طرف الٹ دیا اور جنگلے کے اوپر سے سر کے بل سڑک پر گرے۔ اس وقت جیپ کی رفتار 40-50 کلومیٹر سے کم نہ تھی۔ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں بدماش ایک ساتھ چلا کے مجھ پر جھپٹے۔ میں نے ایک کے منہ پر کونی ماری اور دوسرے کے بال پکڑ لیے۔ پھر میں نے اس کا سر فولادی پائپ سے ٹکرایا۔ جس کے منہ پر کونی لگی تھی اس نے ناک سے بہنے والے خون کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے دونوں ہاتھوں سے دبوچنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے گھٹنا مار کے اٹھایا اور آگے شہباز پر گرا دیا۔ شہباز نے جیپ روکنے میں دیر نہ لگائی، مگر پھر بھی وہ سڑک پر گرنے والوں سے 100 گز آگے آ چکا تھا۔ بریک لگاتے اس نے بڑی پھرتی سے اپنا ریوالور نکالا اور میری طرف رک کر کے گولی چلا دی۔ بدقسمتی سے اس کا چوتھا ساتھی جس سے میں نے شہباز پر گرایا تھا درمیان میں آ گیا۔ اس نے گولی کا راستہ روک لیا، ورنہ اتنے کم فاصلے سے نشانہ خطا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے گولی کا نشانہ بننے والے کی دل خراش چیخ سنی۔ اس کا خون فوارے کی طرح دھار کے صورت میں شہباز پر گرا، پھر وہ دونوں جیپ سے باہر گرے۔ میں نے ان کے اوپر کود گیا۔ شہباز کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ میرے پاؤں کی ایک ٹھوکر اس کی گردن پر پڑی، وہ اچھلا اور زمین پر پاؤں رگڑنے لگا۔ اس کی گولی کا نشانہ بننے والا پیٹ پکڑ کے زمین پر لوٹ رہا تھا اور بری طرح چلا رہا تھا، ہائے میں مر گیا، اور مجھے مار ڈالا ظالم۔ خون کو روکنے کی کوشش میں ان کا ہاتھ لال ہو گیا تھا۔ میں نے شہباز کا ریوالور سنبھالتے ہی پیچھے دیکھا۔ 100 گز پیچھے سڑک پر گرنے والوں میں سے ایک وہیں ساکت پڑا تھا اور بے ہوش تھا یا مر چکا تھا۔ دوسرا اپنی ٹوٹی ٹانگ کو گھسیٹتا آ رہا تھا۔ اس نے ریوالور سے نشانہ لے کر فائر کیا۔ میں ڈاج کر کے جیپ کی آؤٹ میں چلا گیا، مگر غیر ارادی طور پر میں نے جوابی فائر کر دیا۔ گولی میری کمر اور پیٹ کی درمیانی جلد کو چھیلتی ہوئی گزر گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے آگ کی ایک لکیر نے مجھے جلا دیا۔ لنگڑاتا چیختا چلاتا اب بہت نزدیک آ گیا تھا۔ اس نے صورتحال کا اندازہ کر لیا تھا۔ باز اب ساکت ہو گیا تھا۔ میری ٹھوکر سے اس کی گردن کی ہڈی چٹک گئی تھی۔ باز کی گولی کا نشانہ بننے والا خون زیادہ بہہ جانے سے جا ٹکتی کے عالم میں اس کا جسم اب بھی کرب سے بہل رہا تھا، مگر اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کی جگہ ایک گراہٹ نے لے لی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سائیڈ کے اگلے ویل کی اوٹ ریوالور نکالا اور چلا کے کہا، رک جاؤ وہیں، ورنہ میں اڑا دوں گا۔ وہ رک گیا، مجھے مت مارو۔ میں نے کہا ریوالور دو، پھینک دو مجھے۔ اس نے تعمیل کی۔ میں جیپ کے پہیے کی اوٹ سامنے آ گیا۔ باز کا ریوالور اب بھی میرے ہاتھ میں تھا اور میں نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ باز نے جو شارٹ کٹ ڈھونڈا تھا وہ ایک کچے پکے مکانوں کی ملی جلی آبادی کے پیچھے گزر رہا تھا۔ میرے سامنے کچھ فاصلے پر اینٹوں کے بھٹے آ رہے تھے۔ جیپ ایک کچے راستے پر کھڑی تھی اور انجن ابھی تک چل رہا تھا۔ فائرنگ کی آواز نے خاموشی سی بڑی ہلچل پیدا کی تھی۔ لوگ گھروں کی چھتوں پر سے ادھر ادھر تھے اور ہاتھ سے اشارے کر رہے تھے۔ میں نے ٹوٹی ٹانگ والے سے پوچھا، وہ بندہ مر گیا ہے نا؟ پتہ نہیں جی، خیر سے مر ہی گیا ہوگا، وہ اذیت میں بولا۔ میں نے اس کا ریوالور بھی اٹھا لیا۔ بیٹھو، جیپ میں گاڑی چلا سکتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لات ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے سے کہا، ملک رب نواز کا ڈیرا کدھر ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے خود کو اوپر کھینچا اور ساتھ سیٹ پر گر کے ہانپتے لگا، ادھر راستے کا پتہ ہے مجھے۔ میں نے جیپ کو یو ٹرن دے کر واپس لیا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے چلتے ہیں۔ جیپ 100 گز پیچھے پڑے ہوئے شخص کے پاس سے گزری تو میں نے اتر کے دیکھا۔ سر کے بل گرنے سے اس کے اندرونی چوٹ آئی تھی۔ وہ زندہ تھا مگر ہوش میں نہیں تھا۔ تقریباً 1-1.5 کلومیٹر کے بعد ایک نیم پختہ سڑک میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے مجھ سے کہا کہ میں بائیں ہاتھ کی طرف موڑ لوں۔ یہاں سے کتنی دور ہے وہ جگہ؟ اس نے کراہ کے کہا، نزدیک ہی ہے۔ میں نے جیپ روک لی۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو جو سوال میں پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ تم سب نواز کے کتے ہو؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ کتے سے زیادہ ذلیل ہوں۔ میں نے کہا، تم لوگ ہاکی پلیئروں کی وردی پہن کے پھرتے ہو؟ وہ خاموش رہا تو میں نے اس کے منہ پر ریوالور کا دستہ مارا۔ وہ چلا چلا کے رونے لگا۔ پیٹ کی خاطر سب کرنا پڑتا ہے۔ ایک چھوٹے قد کے مرد اور عورت کو قتل کرنے والے تم ہی تھے۔ تم نے ہاکیاں مار مار کے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ میں نے نہیں۔ ایک تو جانو تھا، جان محمد، اور دوسرا باز۔ میں باہر بیٹھا تھا۔ جان محمد کون ہے؟ وہ جو باز کے ساتھ ہی لمبا پڑا تھا۔ وہ بولا، اگر یہ جھوٹ ہوا تو میں پھر آؤں گا۔ مجھے جانتے ہو نا؟ مجھے ہی تلاش کرتے ہو آئے ہو تم۔ ملک رب نواز کوٹھی میں گھس کے اس کے بیٹے دل نواز کو اٹھا سکتا ہوں تو تم کیا چیز ہو؟ میرا نام ہے داڑھی والا جن۔ میرا نام ہے داڑھی والا جن۔ رب نواز کو بتا دینا۔ میں نے کہا اور جیپ کو آگے بڑھا دیا۔ رب نواز کا ڈیرا وہاں سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ اتنے کم فاصلے کو مزید کم کرنے کے لیے شہباز نے شارٹ کٹ کیوں اختیار کیا۔ شاید اس کی آئی تھی تو وہ سیدھے راستے کو چھوڑ کے ادھر گیا جہاں اجل کے انتظار میں تھا۔ رب نواز کا ڈیرا ایک پھلوں کا باغ تھا۔ باہر سے میں نے اونچی فصیل دیکھی۔ 10 فٹ اونچی دیوار کے اندر کہیں وہ عمارت ہوگی جس میں رب نواز ایک مفرور مجرم کی طرح خود کو چھپا رکھا تھا۔ اس کا گیٹ کھلا ہوا تھا لیکن میں نے سامنے جانے سے گریز کیا۔ میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو دھکا دے کر نیچے گرایا۔ وہ ہائے ہائے کرنے لگا۔ جا کے بتا دینا رب نواز کو اس کے ہاکی پلیئر کہاں پڑے ہیں، اور میرا نام بھی بتا دینا، داڑھی والا جن۔ وہ چاہے چھپ جائے، ایسے تلاش کر لوں گا اور اس مرتبہ خود رب نواز کو اٹھا کے لے جاؤں گا، میں نے کہا، اور جیپ کو موڑ کے واپسی کے راستے پر چل پڑا۔ جیپ کا ڈیزل انجن بہت طاقتور تھا۔ اس کے فیول میٹر کی سوئی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ ٹینک 3/4 سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ فوری طور پر مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ تعاقب کرنے والے مجھے پکڑ لیں گے۔ ٹوٹی ٹانگ والے کے لیے گیٹ سے اندر تک جانا ایک مشکل مرحلہ تھا۔
یہ ہو سکتا تھا کہ فوری طور پر کسی نے باہر نکل کے اسے دیکھ لیا ہو اور اٹھا کے ملک صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا ہو کہ ہاکی ٹیم کا ایک ٹوٹا پھوٹا کھلاڑی آیا ہے۔ اس کی پوری بات سن کے رب نواز کسی کو حکم دے گا کہ جاؤ اس داڑھی والے جن کا پیچھا کرو اور اسے پکڑ کے لاؤ۔ یہ بھی اسی صورت میں ممکن تھا جب ڈیرے پر دوسری گاڑی موجود ہو اور تعاقب کے ماہرین بھی دستیاب ہوں۔ ان تمام باتوں کے باوجود میں نے رسک لینا مناسب نہیں سمجھا۔ 10-12 کلومیٹر کے بعد پکی سڑک اور لاہور کی شہری آبادی شروع ہوئی تو میں نے جیپ کو روک لیا۔ پہلے میں نے اسے آگ لگانے کا سوچا، پھر اسے نہر میں گرانے کا خیال آیا، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں یہ دلچسپ اور خطرناک گیم نہیں کھیل سکتا تھا۔ قذافی اسٹیڈیم کے پاس جیپ کو چھوڑنے سے پہلے میں نے اس کی تلاشی لی۔ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ کے نیچے ایک خفیہ خانے سے مجھے ایک اور ریوالور ملا۔ اس کے علاوہ کرنسی کی صورت میں $10,000 اور اتنی ہی مالیت کے برطانوی پاؤنڈ ہاتھ لگے۔ رقم جیب میں ٹھونس کے میں نے جیپ کو ایک سائڈ پر کھڑا کیا اور پیدل چل پڑا۔ مجھے اب شبنم کا خیال زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ میں نے اسے 1 گھنٹے پہلے سڑک پر چھوڑا تھا۔ اس نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے ہی چھلانگ مار کے جیپ کے میدان کا آغاز میں کود گیا تھا، اور اتنا تو اس نے بھی سمجھ لیا ہوگا کہ ایک کا مقابلہ 5 سے ہوگا، اور وہ 5 پیشہ ور بدماش ہیں جو مسلح بھی ہوں گے۔ میرے واپس نہ آنے کے بعد اس نے کتنی دیر وہاں رک کے انتظار کیا ہوگا؟ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، لیکن 1 گھنٹے بعد وہاں نہیں ہو سکتی۔ کہاں ہوگی وہ؟ میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہوئے سوچتا رہا۔ ابھی تو کوئی رکشہ ٹیکسی خالی نظر نہیں آیا تھا اور میری گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر مجھے سگریٹ، پان اور کولڈ ڈرنکس کی ایک دکان نظر آئی جہاں ایک شخص بوتل پیتے ہوئے فون کا ریسیور کان سے لگائے کھڑا تھا۔ میرا اندازہ ٹھیک نکلا۔ دکاندار اپنے فون سے پبلک کال آفس چلا رہا تھا۔ پیاس سے میرا بھی برا حال تھا۔ ایک بوتل پیتے ہوئے میں نے پہلا فون فرید عباسی کو کیا۔ یہ اس کے نئے گھر کا نمبر تھا۔ وہاں رکشی نے فون اٹھایا۔ فرید تو کہیں گئے ہیں؟ وہ بولی۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ یہ بتاؤ، شبنم کا فون آیا تھا؟ نہیں، میرے پاس تو نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، اور دوسرا نمبر رئیس کا ملا دیا۔ رئیس مجھے گالیاں دینے لگا۔ تو زندہ ہے الو کے پٹھے؟ میں نے کہا شبنم کہاں ہے؟ وہ گئی ہے تیرے کفن دفن کا انتظام کرنے۔ قبر میں خود کھودوں گا تیری۔ اس نے مجھے کچھ اور گالیاں دی۔ میں نے اسے کہا یار تو مجھے جوتے مار لینا بعد میں۔ ہاں پہلے تو وہ مارے گی، مگر وہ ہے کہاں ہوگی؟ اپنے آفس میں بیٹھی تقدیر کو رو رہی ہوگی، اور کیا۔ میں نے ریسیور رکھا، دکاندار کو گڈی میں سے $2 کا ایک نوٹ نکال کے دیا تو چکر میں پڑ گیا۔ $2؟ مجھے $7 دو یار۔ میں نے کہا بھائی ابھی باہر سے آیا ہوں، یہی ہے میرے پاس، اور اس سے چھوٹا نوٹ بھی نہیں ہے، تم رکھ لو سب۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ نقلی ہوگا تو کاغذ کا پرزہ ہے۔ میں نے اسے سمجھایا جعلی کرنسی چھاپنے والے اتنے چھوٹے نوٹ نہیں چھاپتے، 10، 20، 1000، $100 چھاپتے ہیں، اور میری اس بات سے تو وہ قائل ہوا۔ 20 منٹ بعد میں نے شبنم کے آفس میں قدم رکھا تو وہ ایڈیٹر کی کرسی پر بیٹھی تھی اور میز پر سر رکھ کے انتظار کے پراذیت خیالوں سے لڑ رہی تھی۔ میں خاموشی سے دبا پاؤں اندر داخل ہوا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میں نے آہستہ سے کہا شبنم، شبو ڈارلنگ۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور کچھ دیر بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں واقعی آنسو تھے۔ میں میز کے گرد گھوم کے شبنم کے پاس گیا۔ میں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آخر ایسا کیوں کرتے ہو تم؟ میں نے کہا تم بھی پاگل ہو، دیکھو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں کہ 1 گھنٹہ میں نے کیسے گزارا؟ میری جان سولی پر اٹکی رہی۔ اس وقت آفس میں سوائے کاتب جواہر لال نہرو کے کوئی نہیں تھا، اور وہ آفس میں ہی رہتا تھا، اور جب میں آیا تو اپنے تخت پر کہیں کھیس کی بکل مارے اونگ رہا تھا۔ جب ایک جذباتی اور رومانوی سین شروع ہوا تو اس نے کھسک کے جانے میں عافیت جانی۔ میں نے شبنم کے ہسٹریہ کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا۔ اس کا وجود میری آغوش میں یوں کانپتا رہا جیسے ملیریا کے بخار سے پہلے سردی سے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ مجھے اس سے بار بار معافی مانگنی پڑی اور کئی بار جھوٹے وعدے کرنے پڑے۔ اس کے سر کی قسمیں کھانی پڑیں کہ آئندہ میں ایسی جان لیوا حماقت نہیں کروں گا۔ بالآخر وہ پرسکون ہو گئی۔ اس نے واش روم میں جا کے منہ دھویا اور اپنا میک اپ درست کرنے لگی۔ میں نے کہا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کیا تیر مار کے آیا ہوں؟ نہیں، ہم کیا تیر مارنے نکلے تھے گھر سے؟ موڈ خراب کر دیا سارا۔ میں نے کہا موڈ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تو چلو کہیں چائے پیتے ہیں۔ نہیں، چائے یہیں بن جائے گی، میں بناتی ہوں۔ پھر تم تخت پر بیٹھے جانے والے لال دین سے منمنا کے کہنا سر جی چائے ہم بنا دیتے ہیں۔ سر تھے آزاد صاحب، عورتوں کا میڈم کہا جاتا ہے۔ وہ جھیم کر مسکرانے لگا۔ ہو جائے گی عادت سر جی۔ شبنم ہنس پڑی۔ تو مجھے صرف شبنم کہو گے؟ اب تم جاؤ اور کسی نائی کو پکڑ لاؤ۔ وہ بھنچا کے رہ گیا۔ نائی؟ آپ کا مطلب ہے؟ ہاں، حجام، ہیئر ڈریسر، زلف تراش، باربر، فٹ پاتھ پر بیٹھا ہو یا دکان میں، بس تم لے آؤ۔ یہ جنگل صاف کرنا ہے اور آدمی کو باہر نکالنا ہے۔ صحیح سالم ناک کان سلامت رہنے چاہیے۔ وہ ہنسی۔ میں نے کہا یہ کیا ظلم کر رہی ہو؟ یہ سزا ہے تمہاری۔ ہم جا رہے تھے کسی اچھے ہیئر ڈریسر کے پاس، تم نے موقع گوا دیا۔ اب پہلے تمہارا گیٹ اپ بدلے گا، پھر نکلیں گے ہم یہاں سے۔ لال دین تم کیا سن رہے ہو؟ جاؤ۔ میں نے آ بھر کے کہا۔ اچھا سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ اب داڑھی والے جن کا بحروب ختم کر دوں، اور بالوں کے اس انبار کو صاف کرنے کے لیے کسی ماہر فن کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، کوئی گھسیارا بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ جب شبنم چائے بنا رہی تھی تو میں نے اسے رب نواز کی ہاکی ٹیم کے بارے میں بتایا۔ میں نے ہرگز کسی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، مگر ان کے ہاتھوں مرنا بھی مجھے قبول نہیں تھا۔ اگر میں انہیں ذرا بھی رعایت دیتا
تو وہ مجھے مہنگی پڑتی۔ وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے۔ اصولی طور پر یہ غلط لگتا ہے، میں نے کہا، مگر مجھے نہ ندامت ہے اور نہ احساس جرم۔ انہیں سزا دینے کا مجھے کوئی اختیار نہ تھا، مگر ایسا ہو گیا۔ قانون کی گرفت سے خود کو بالاتر سمجھنے والے اس انجام کو پہنچے جو ہونا چاہیے تھا۔ ایک قانونی عمل کا سلسلہ چلتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ آج بھی غلط نہیں ہے۔ میں نے کہا، ہاں، دنیا اسی لیے چل رہی ہے۔ قدرت کہیں بے انصافی اور عدم توازن گوارا نہیں کرتی۔ لال دین ایک دبلے سوکھے اور تاڑ جیسے لمبے شخص کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹین کی صندوقچی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ اس کی صورت پر ہی اس کا پیشہ اور تجربہ تحریر تھا۔ ابھی میں اس کے سامنے سرنگو ہونے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ شبنم نے فون اٹھا کے کہا، ہیلو، ہاں فرید، ہاں ناصر ہے یہاں، بات کرو گے؟ اس نے فون میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ وہ خفا ہونے لگا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلے تم دونوں پیدا کر رہے ہو۔ پہلے شبنم نے فون کر کے مجھ سے پوچھا کہ ناصر کا کچھ پتہ ہے، پھر تو نے رکشی سے شبنم کے بارے میں پوچھا، حالانکہ دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے ہو۔ میں نے کہا، وہ جدائی کا عارضی زمانہ گزر گیا، ہم بچھڑ کے مل گئے۔ مجھے رب نواز کا پیغام ملا ہے، اس کے وکیل کی معرفت، صلح کے لیے۔ ہاں، وہ بات کرنا چاہتا ہے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ مجھے شک ہے کہ اس کے آدمی میرے آفس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس بلڈنگ میں موجود ہیں۔ میں نے کہا، عزیز شبنم ہاشمی کو بتایا تو نے؟ وہ ابھی آئے نہیں، میں اکیلا ہوں آفس میں۔ ڈوگر صاحب نے فون پر مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مجھے بات ضرور کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، لیکن دوسری طرف سے فرید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ایک دھماکہ سنا اور کئی بار کہا، ہیلو، مگر اس کی آواز تو جیسے کسی نے اچانک بند کر دی تھی۔ پھر ریسیور کیڈر پر رکھ دیا گیا، لائن کٹ گئی۔ میں بے آواز ریسیور کو پکڑے کھڑا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ شبنم نے میری صورت دیکھی۔ کیا ہوا؟ فرید تھا، اچھا بھلا بات کرتے کرتے غائب ہو گیا، یعنی جیسے جین بوت غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، مذاق کی بات نہیں، وہاں کچھ ہوا ہے۔ لائن کٹ گئی ہے تو ریسیور پکڑے مت کھڑے رہو، ادھر سے وہ پھر نمبر ملائے گا تو۔ میں نے خفگی سے کہا، لائن نہیں کٹی ہے، دیکھو۔ شبنم نے ریسیور کان سے لگایا، ہاں، کچھ آوازیں تو ہیں بیک گراؤنڈ میں۔ فرید کہاں چلا گیا؟ بات ادھوری چھوڑ کر۔ میں نے کہا، مجھے تو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا منہ دبا دیا یا ریسیور چھین لیا۔ کاتب کے ساتھ آنے والے خلیفہ نے ٹین کے ایک باکس پر مشتمل اپنے موبائل ورکشاپ کے سارے آلات ایڈیٹر کی میز پر سجا دیے تھے۔ ان میں شیو کا یا بال کاٹنے سے کسی نومولود کے مشرف با اسلام کرنے کے آلات بھی شامل تھے۔ شبنم نے مجھ سے ریسیور لے کے کریڈل پر رکھ دیا۔ ایک وہ دادا گیری والے دادا بھی ہوتے تھے۔ میں نے کہا، مجھے تشویش لاحق ہو رہی ہے فرید کی طرف سے، آخر اس نے بات کیوں ادھوری چھوڑ دی؟ ایسی کیا آفت آ رہی تھی؟ شبنم نے کہا، ادھر چل کے بات کرتے ہیں میرے کمرے میں، اس نمبر کی ایکسٹینشن سے میرا مطلب ہے جہاں میں پہلے بیٹھی تھی۔ خلیفہ نے بے چینی سے کہا، وہ ہمارے پاس۔ میں نے کہا، ابھی بہت دن، جیسے کہ آپ اطمینان سے تشریف رکھیے۔ وہ کچھ برا مان کے کرسی پر بیٹھ گئے۔ شبنم کا کمرہ ایک پارٹیشن سے بنا ہوا کیبن تھا۔ اس 3 فٹ کی بلندی تک پالش کی ہوئی تھی، لیکن لکڑی کی دیواریں اوپر کے 4 فٹ حصے میں اندھا شیشہ لگا ہوا تھا۔ صرف اتنی گنجائش تھی کہ ایک کرسی کے ساتھ ضروریات کے لیے 2 شیلف رکھے جا سکیں۔ انہیں کے بھی رسالے، اخبار اور تراشوں کے انبار تھے۔ میرے سامنے 2 کرسیوں کی جگہ تھی۔ میں ایک پر بیٹھ گیا۔ میں نے فرید کا دیا ہوا نمبر کئی بار ملایا، مگر لائن بیزی تھی۔ اس بلڈنگ میں کسی اور کا نمبر بھی تو معلوم نہیں، شبنم بولی۔ میں نے کہا، کیا اس آفس میں ایک ہی لائن ہے؟ مجھے فرید نے ایک ہی نمبر دیا تھا۔ کچھ دیر دیکھتے ہیں۔ چند منٹ بعد فون کی گھنٹی بجی تو ہم ایک ساتھ اٹھے، مگر ریسیور میرے ہاتھ میں آ گیا۔ کون؟ فرید نے کہا، ہاں یار۔ میں نے کہا، یار کے بچے، تو نے پریشان کر دیا۔ کہاں کر گیا تھا؟ بات کرتے کرتے میں تو سمجھا کہ وہ لے گئے تجھے۔ وہ ہنسنے لگا، تو نے غلط سمجھا، مگر تیری جگہ میں ہوتا تو میں بھی ایسا ہی سوچتا۔ پھر بھی اچانک کیا ہو گیا تھا؟ وہ دھماکہ کیسا تھا؟ کچھ نہیں یار، 2 بندے تھے، زبردستی اندر گھس گئے تھے۔ سیکیورٹی گارڈ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ میں نے کہا، میں واقعی یہ سمجھا کہ رب نواز کے بندے تجھے اٹھا کے لے گئے ہیں۔ خواہش تو یہی ہوگی کہ ہم سب کو ایک ساتھ اٹھوا لے اور پھر ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے جو اس کے باپ دادا کے ریت ہے، اپنے زر خرید غلاموں اور مجبور لوگوں کی طرح جوتے مار مار کے ہمارے سارے کسبل نکال دے۔ مگر ایسے ہر جگہ ان کی بدماشی تو نہیں چل سکتی۔ تو نے اچھا کیا کہ کورٹ سے گارڈ مانگ لیا تھا، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ ایک ڈھیلے خان اور دوسرا ڈھالے خان میرے ساتھ بیکار بھگت رہے ہیں، ملے گا کیا؟ چائے بھی پلے بھی پتے بھی پڑ رہی ہے۔ نیچے بلڈنگ کے دروازے پر اونگتے رہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آتے جاتے لوگوں سے 5-10 وصول کر ہی لیتے ہوں گے کہ یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ اس بلڈنگ میں تو 10 دفاتر ہوں گے اور 100 لوگ آتے جاتے ہیں، تم سب کو کیسے بات کرو گے؟ میرے ساتھ اوپر چل کے بیٹھو تو کہنے لگے کہ ہر معاملہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، آپ کو تو جانا ہوگا باتھ روم بھی۔ باتھ روم میں بے شک بم رکھا ہو یا کوئی توپ لے کے کھڑا ہو، ہم تو باہر ہی رہیں گے نا۔ ان کا اصولی موقف یہ ہے کہ پریمیسز کے اندر نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا، یہ جو رب نواز کے نامہ پر آتے ہیں، ان کی شکلوں پر غور کیا تھا تو نے؟ ہاں، مگر کوئی صورت مجھے دیکھی ہوئی نہیں لگی۔ کیا وہ چلے گئے؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے نیچے کھڑے ہوں۔ میں نے کہا، تو نے بتایا تھا کہ مشکوک قسم کے لوگ اس کے آس پاس موجود ہیں۔ ہاں، میرا شک بے بنیاد نہیں تھا، میں نے دیکھ کے بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، میں ہولڈ کیے نہ بیٹھا رہوں۔ شبنم نے کہا، سیکیورٹی کے لیے ایک کمرے کا ہونا بھی ضروری ہے جو ایسے لوگوں کی تصویر اتار لے۔ کوئی فون بھی ہے تو ہر بات ریکارڈ ہونی چاہیے۔ میں نے کہا، بری ہونا تو بہت کچھ چاہیے مگر ہوتا نہیں۔ فرید نے کہا، وہ دونوں نیچے ایک گاڑی کے پاس کھڑے ہیں، گاڑی میں بھی 2 افراد ہیں۔
ایک تو ڈرائیور ہوگا مگر کسی دوسری صورت سے یہاں صاف نظر نہیں آتے۔ کیا دوسرا خود ملک رب نواز ہو سکتا ہے؟ اس امکان کو مسترد بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ پاگل کے بچے گاڑی کے پاس جھکے کچھ کہہ رہے ہیں یا ساتھ ہیں ایک دوسرے کے۔ مجھے بتا، آخر انہوں نے کیا کہا تھا؟ فرید نے کہا کچھ نہیں، بس وہ سیدھے اندر آنا چاہتے تھے۔ گارڈ نے روکا تو وہ بکواس کرنے لگے۔ پھر میں اٹھ کے گیا تو میں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ آخر تم لوگ کہنے لگے کہ ہم کو رب نواز نے بھیجا ہے بات کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، اور گارڈ سے کہا کہ باہر نکال دو انہیں۔ میں نے کہا بات سن لینے میں کیا حرج تھا؟ دیکھ یار، یہ وکیلوں کا دفتر ہے، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، ہم سارے زمانے کے سنتے ہیں، تو اپنے مطلب کی بات کر، تمہیں بھی سنیں گے۔ جواب تو ہمارا وہی ہوگا جو ہونا چاہیے۔ فرید نے کہا مگر کوئی یہاں آ کے ہم سے زبردستی اپنی بات منوانا چاہے، دھمکیاں دے کہ رب نواز کی بات نہیں مانی ہم نے تو اچھا نہیں ہوگا اور بدماشی دکھائے۔ میں نے کہا فرید صاحب، وہ زمانے گئے جب لوگ شرافت پر ناز کرتے تھے، اب بدماشی پر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں نے بھی بتا دیا کہ ہم بدماشوں میں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ رب نواز کی عقل ابھی تک ٹھکانے نہیں آئی۔ میں نے کہا، فرید نے کہا اس نے مجبور ہو کے ہی صلح کا جھنڈا لہرایا ہے، مگر جو لوگ امن کے سفیر بن کر آئے تھے وہ خاندانی احمق اور گدے مونچھوں پر تاؤ دینے آئے تھے۔ حالانکہ شامت اعمال اور اپنی بے وقوفی کے باعث ان کے آقا اور ان کا داتا آج دنیا سے روپوش ہے، کسی کو اپنی صورت دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ہے نا مقام عبرت؟ میں نے کہا بالکل ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر۔ رب نواز جیسے لوگوں سے اصل دشمن ہوتے ہیں، ایسے ہی عاقبت نا اندیش اور مطلبی مشیر، جو غرور کے غبارے میں خوشامد اور شیخی کی ہوا بھرتے ہیں اور وہ اونچی ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ اسے صحیح مشورہ دینے والا مخلص دوست کوئی نہیں، اور خود اسے احساس نہیں ہے کہ زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ جو سر جھکا کے گالی سن لیتے ہیں وہ اب نظر اٹھا کے سوال کرتے ہیں۔ ہم جیسے بے نام و نسب لوگ بھی ان اونچلے شملے والوں کو رکھتے ہیں جوتے کی نوک پر۔ ان کی ایک بات نے مجھے بہت زیادہ مشتعل کیا تھا، جو کچھ عجیب تھی۔ کون سی بات؟ وہ کسی داڑے والے جن کا پوچھ رہے تھے کہ وہ کہاں ہے، بہت گالیاں دے رہے تھے کہ ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ میں نے چونک کے پوچھا، داڑھی والا جن ہی کہا تھا نا انہوں نے؟ ہاں، ظاہر ہے تجھے کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا اس میں کیا شک ہے، لیکن اب تو ایسا کر، کسی طرح انہیں واپس بلا کے معلوم کر کہ یہ داڑھی والے جن کا کیا چکر ہے۔